اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر اور امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ ابو بکر یہ لائٹیں ویسے بند کر دیں۔ اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت علی کے ابواب چل رہے ہیں۔ حضرت علی کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں کا احاطہ کیا۔ لا محالہ طور پر یہ بات ضروری تھی کہ ان کی زندگی کے اندر جو چند واقعات اس حوالے سے موجود تھے، جنگ جمل کے اور صفین کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے۔ جنگ جمل کے تمام احوال کو آپ کے سامنے رکھا، جنگ صفین کا تذکرہ کیا، لیکن اس تذکرے کے اندر جو فریق ہوگا اس کا ذکر کرنا بھی سیرت علی ہی کا باب ہے، اور یہ بات امت کو سمجھانا آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا بات؟ کہ یہ جو فلسفہ گڑا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے بھی کوئی ایک فریق نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے، یہ باطل اور گندا فلسفہ ہے۔ اس کو گھڑنے کے لیے ایک خاص اس کی وجہ ہے۔ اس کو گڑا کیوں گیا؟ آپ مجھے بتلائیے، کسی صحابی کو جہنمی کہنے کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا نتائج اخذ ہو سکتے ہیں؟ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ایک صحابی کو، ایک گروہ پورے کے پورے نبی کریم کے کسی ساتھی کو اگر جہنمی بنائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، سنیے، صحابہ دین کے اولین محافظ ہیں۔ صحابہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، انہوں نے نبی کریم سے سنا، ہم تک پہنچایا۔ اگر اولین ناقلین کا، جو اول سب سے پہلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نقل کرنے والے، اگر وہی مجروح ہو جائیں گے، اگر وہی مجروح ہو جائیں گے تو دین کی مکمل شکل بگڑ جائے گی۔ آپ اور میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ دین مکمل ہے۔ کیسے مکمل ہے؟ اگر ہم یہ باطل فلسفہ اپنا لیں کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو صرف 4 تھے جو باقی ایمان والے رہ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کون؟ جی ابو ذر رہ گئے تھے، جی سلمان فارسی رہ گئے تھے، جی مقداد رہ گئے تھے، جی علی رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ نعوذ باللہ سارے ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اگر یہ فلسفہ اور عقیدہ اپنا لیا جائے جو ہمارے معاشرے میں ایک گروہ نے اپنا لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ من چاہا دین، اپنی مرضی کا دین، جو چاہے بات۔ یہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم سے سنی، حضرت ابو بکر تو مجروح ہے، یہ عمر نے سنی وہ تو مجروح ہے، یہ عثمان نے سنی وہ تو مجروح ہے، یہ معاویہ نے سنی وہ تو مجروح ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کا حلیہ بگڑ گیا، اپنا من چاہا من پسند دین گھڑنے کے لیے صحابہ کی ذات کے اوپر تانو تشنیع کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر ایک الیٹ کلاس ہے۔ الیٹ کلاس کا کیا مطلب؟ یہ امتیوں کے رتبے کے لوگ نہیں ہیں، ان کا اگرچہ صحابہ میں بھی سٹیٹس کا فرق ہے، کوئی صحابی کسی صحابی سے افضل ہے، ثابت ہے۔ اہل سنت نے صحابہ کے مراتب کے حوالے سے تفصیلات محدثین نے لکھی ہیں۔ صحابہ کے بنیادی طور پہ دو تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم کیا ہے؟ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، وہ جو فتح مکہ کے بعد لے کے آئے۔ ان میں درجوں میں فرق ہوگا، فتح مکہ کے بعد لانے والے کا درجہ فتح مکہ سے پہلے والے کے برابر نہیں ہے، لیکن سورۃ حدید میں اس درجے کا فرق اللہ نے بیان کر کے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ فتح مکہ کے بعد والا نعوذ باللہ آگ میں چلا جائے گا، ہر ایک جائے گا جنت میں، یہ سٹیٹس کا فرق ہے۔ پھر کیا تقسیم ہے؟ ان 10,000 قدوسیوں سے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 1400 افضل ہیں۔ کون سے؟ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، جنہوں نے بیعت ادھر ٹیشو لگا دیا، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا وہ افضل ہیں۔ ان میں سے کون افضل ہیں؟ ان میں سے وہ افضل ہیں جنہوں نے بدر کے مارکے میں شرکت کی۔ ان میں سے کون افضل ہیں؟ وہ جو عشرہ مبشر ہیں۔ ان میں سے کون؟ جو پہلے 4 ہیں۔ یہ ایک عام ترتیب ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ درجوں کا فرق ہے، لیکن کلاس ایک ہے، سٹیٹس ایک ہے، کلاس ایک ہے۔ صحابی کو اگر کچھ کہے تو اس کا مرتبہ بھی صحابیت کا ہے۔ امتی، تابعی، تبع تابعی اگر صحابی کو کچھ کہے اس بنیاد کے اوپر کہ صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا تھا، اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل، مردود اور گندا ہے۔ تابعی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا، اسلام کے اندر اس کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے کہ صحابی نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی رائے رکھی، کوئی بات کی تو امت کا کوئی فریق، امتی کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا عجیب فلسفہ! آپ صرف اس بات کے اوپر غور کریں، آپ بتلانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پورا ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی عزت کرو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اولیاء اللہ کی عزت کرو، اولیاء اللہ کا احترام کرو۔ یہ اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، صحابی کے قدموں پہ لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا احترام کرو اور حضرت معاویہ پہ تان کرو، نعوذ باللہ۔ کس وجہ سے؟ کیسے ہو سکتا؟ نہیں اجازت دی جا سکتی۔ کسی امتی کو امتی کا سٹیٹس اور صحابی کا سٹیٹس ایک ہو سکتا؟ آپ اس کلاس کے ڈفرنس کو سمجھیے۔ نبی کریم شریعت کا سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس ہے، صحابہ شریعت کے اندر ہائی کورٹ کی اتھارٹی رکھتے ہیں، ائمہ اور محدثین سیشن کورٹ کی اتھارٹی رکھتے ہیں، علماء عام جو امت کی ہے وہ سول جج کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ایک عام امتی ہے وہ اٹھ کے ہائی کورٹ کے بارے میں، یعنی اسلام کی الیٹ ترین کلاس جو صحابہ ان کی آپس کے اندر جو وہ ایک کلاس کے لوگ ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو بنیاد بنا کے کوئی امتی کسی صحابی کو برا کہہ سکتا؟ یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ یہ فلسفہ باطل ہے۔ اور دکھ کی بات پتہ کیا؟ آج میں آپ کو حقائق کے اوپر مبنی یہ بات کہتا ہوں، ہاں روافض کے اندر بعض ایسے، روافض کو نہیں کہنا چاہیے، شیعوں کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو رافضی نہیں ہیں، جو علل عنان یہ کہتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کے بارے میں لب کشائی کرنا حرام ہے، کہتے ہیں، اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ سوچ شیعوں کے بعد چند ہیں، محدود ہیں، جن کا یہ فلسفہ ہے، اور ان کو یہ پذیرائی نہیں مل سکی کیونکہ ان کے ہاں روافض کی اکثریت ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتی ہے۔ انہوں نے تو دین کے اندر تبرہ ایجاد کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ ان کی نمازیں مکمل نہیں صحابہ کو برا بلا کہے بغیر، پھر تقیہ کرتے ہیں۔ میں جو بات کی طرف اشارہ کرنے چاہتا ہوں وہ سمجھے کہ شیعہ بعض ایسے ہیں جو علل اعلان فتوے دیتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت اور صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے شیعوں میں، لیکن ان کے جو فرنٹ مین رافضی اہل سنت کے اندر بھیس بدل کے اور بحروب بدل کے آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
नाऊज़ बिल्लाह। क्लिप सुने, ये जहालवी और जहलमी, ये रवाफिज के फ्रंट मैन है। यानी शिया तो ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन हराम है, अहले सुन्नत के यहां जो सहाबा हैं उनकी तौहीन हराम है, लेकिन ये उनके फ्रंट मैन अहले सुन्नत के अंदर बैठ के पता क्या कहते हैं? इसका क्लिप आया हुआ, खालिद इब्न वलीद कानूनी तौर पर सहाबी है और वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाऊज़ बिल्लाह उनको सहाबियत से निकाल दिया था। आप बात समझे? कानूनी तौर पर सहाबी हैं, कानूनी तौर पर सहाबी इसलिए आपने नबी को देखा ईमान की हालत में, ईमान की हालत में फोटो कानूनी है, कानूनी तौर पर सहाबी है नाऊज़ बिल्लाह। मुगल्लज़ात देखें, दलाइल देखें जी, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस कही थी ना कि जिसने मेरे सहाबी को बुरा भला कहा, जिसने मेरे सहाबी को बुरा भला कहा उसके ऊपर फरिश्तों की, मखलूकात की, अल्लाह और उसके रसूल की लानत, ये हदीस सही है। कहते हैं ये जब बात की थी खालिद इब्न वलीद को मुहातब होकर कही थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ उनका मामला हो गया था। बंदे का इस्तेदलाल देखे, इसलिए ये सहाबियत से खारिज हो गए। ये अकल है, ये अकल है, ये फिक्र है। आइए इससे बड़ी दर्जे की हदीस आपके सामने रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत अबू बकर उमर के माबैन को तलही हो गई। हजरत अबू बकर ने कुछ मामला नबी करीम के सामने रखा, नबी करीम गुस्से में आ गए, आपके सामने ये वाकया रख चुका। नबी करीम गुस्से में आते चले गए, लाल सुरख मुंह हो गया। हजरत अबू बकर समझाना शुरू हो गए, अल्लाह की कसम मेरा ही कसूर था, अल्लाह की कसम मेरा ही कसूर था। कहा तुम मेरे लिए मेरे इस सहाबी को तंग करना छोड़ नहीं सकते? क्या तुम मेरे सहाबी को तंग करना छोड़ नहीं सकते? किसको मुखातब होके कह रहे? उमर को भी कह रहे और खिताब आम है। अब बतलाइए, इस हदीस के अंदर तो सहाबी सिर्फ अबू बकर को कहा, इसका मतलब है बाकी सारे सहाबी खारिज हो गए। इस तरह के दलाइल हैं, रवाफिज़ इस तरह के दलाइल गढ़ते हैं कि हजरत खालिद इब्न वलीद को कहा था जो किसी सहाबी को गाली दे उसके ऊपर अल्लाह रसूल फरिश्तों की लानत, इसलिए यह बंदा सहाबियत से खारिज हो गया। पता क्यों खारिज किया? फारस की हुकूमत को तहकीक करने वाला खालिद इब्न वलीद है। दुश्मनी वही है, वही दुश्मनी हजरत मुआविया से। क्या अच्छा, यह भी अजीब बात है, अहादीस के इस्तेदलाल अपनी मर्जी के, अहले सुन्नत की किताब का एक हवाला दिया दूसरा नहीं मानना। आपके सामने रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदी भी, अल्लाह इसको हादी बना, इसको महदी बना, इसको हिदायत कुनिंदा बना। ये अल्लाह के रसूल की दुआ, आपके नजदीक रसूलुल्लाह की दुआ खारिज नहीं होती, जाया नहीं होती। आपका यह अकीदा है। इस हदीस को आप कहां पे रखते हैं? इस हदीस के मुकाबले में एक हदीस का टुकड़ा उसको पेश करेंगे बार बार, पहला टुकड़ा नहीं बयान करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की दलाइल नबूवा बाकी के अंदर जो हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अमीर मुआविया को किताबत वही के लिए, उसका दूसरी जगह पे हवाला मौजूद है सही मुस्लिम की हदीस के अंदर। उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को जब भेजा, पहली बात छुपा देंगे, किसके लिए भेजा? वही की किताबत करवाने के लिए, कि बुलाओ मुआविया को, मैं उससे वही की किताबत करवाना चाहता हूं। यह बात खा जाएंगे, पी जाएंगे। और दूसरी बात क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आके बतलाया कि हजरत मुआविया खाना खा रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुआविया तेरा पेट ना भरे। यह बात बयान करेंगे, पिछली बात बयान नहीं करेंगे। इस बात को किस तनाजुर में बयान करते हैं, इस इश्काल का भी जायजा लीजिए। यह पता क्या, यही एक दलील है उनके पास। पूरे अहले सुन्नत के ज़रिए हदीस में हजरत मुआविया की मुज़म्मत के बारे में जिस हदीस को बुला चला के पेश किया जाता है वो यही है। इसके अलावा जितनी हदीसें हैं सारी मनगढ़ंत मौजू और अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद ही नहीं है। वो खुद गड़ी गड़ाई एक ये हदीस मौजूद है और इसका बातिल इस्तेदलाल। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए कि नबी करीम ने कहा अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे, तो नबी की दुआ मकबूल होती है। जो पहली दुआ है वो कहां गई? और जो दूसरी दुआ थी अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा, वो कहां गई? वो कहां गई? असल में ये अरबी मुहावरा है। क्या मुहावरा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को एक काम भेजा है
کہ جائیے معاویہ کو جلدی بلا کے لائیے، میں نے وحی کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں، کچھ ہاتھوں کتابت لکھوانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آ کے بتلا رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم اس کھانا کھانے پہ بددعا نہیں دے رہے۔ عرب یہ جملہ اس لیے ادا کرتے ہیں، جائیے اٹھائیے پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلدی لے کے آؤ، اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کو جلدی لاؤ، مجھے ضروری کام ہے، اس کے کام سے زیادہ ضروری کام میرا ہے۔ اور یہ ایک صحابی کو بیان کیا۔ آئیے اب یہ بددعائیں نعوذ باللہ ہم نے کبھی کس، آپ بتلائیے، ہم حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں تو کیا ہم کسی اور صحابی کو نعوذ باللہ تان و تشنیع کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے نزدیک جو مطعون ہے نعوذ باللہ، ہم تو ان کا دفاع کر رہے ہیں، ہم کیسے اعلیٰ و افضل صحابہ کو تانا دے سکتے ہیں؟ لیکن کیا اس طرح کے جملے کہنے سے حقیقی بددعا مقصود ہوتی ہے؟ تو پھر آپ اٹھائیے کتابیں، پھر یہ بات کریں گے تو ہمیں کہیں گے یہ جی ناصبی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، فلاں ہیں فلاں۔ حضرت ابو ذر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ڈانٹتے نہیں تھے؟ کیا اس ڈانٹ کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے ہاتھ آلود ہو جائیں تمہارے؟ کیا نبی کی ڈانٹ میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے تم لوگوں کے ہاتھ آلود ہو، تم رشتے نیکی کی بنیاد پہ کیا کرو؟ کیا حضرت علی کو ابو مٹی یعنی ابو تراب نے کہہ کے نہیں اٹھایا؟ کیا آپ نے نہیں ڈانٹا؟ اگر یہ الفاظ نعوذ باللہ یہ بددعائیں ہیں، حضرت علی ساری زندگی اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے رہے کہ نبی کریم نے مجھے ابو تراب کہا ہے۔ آج کا کوئی بدعقل یہ کہ عرب کے اندر یہ ڈانٹ کے معنوں میں، اور ڈانٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، قل یا ابا تراب، کھڑے ہو جائیے، کیا مٹی میں لوٹ پوٹ رہے ہیں؟ آپ کا یہ منصب نہیں ہے۔ یہ بھی ڈانٹ کی قسم ہے، اور یہ بھی ڈانٹ کی قسم ہے کہ جا عبداللہ ابن عباس اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کو جلدی بلا کے لا۔ یہ ڈانٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر جس صحابی کے بارے میں صحیح حدیث آ جائے، ام حرام آپ کے سامنے پیچھے رکھا، نبی کریم نے کہا وہ پورے کا پورا لشکر جنت میں جائے گا جو پہلا بحری بیڑا اسلام کے رستے میں جہاد کرے گا۔ حضرت معاویہ اس کے امیر ہیں، حضرت ام حرام اس میں شریک ہیں، اور اسی میں شہید بھی ہوتی ہیں واپسی کے اوپر۔ یہ حدیث اہل سنت کے اندر سے نہیں لے دی۔ اور پھر حضرت معاویہ کے حوالے سے، حضرت معاویہ کے فضائل کے حوالے سے آپ مجھے بتلائیے، یہ حضرت معاویہ کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والا کہتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ کہ چلو یار کچھ اسٹیٹس تو کم ہو، ان کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت کے ہاں فتح مکہ کے بعد بھی جس نے اسلام قبول کیا ہے، اہل سنت کے ہاں وہ بھی اتنی ہی عظمت اور مقام والا ہے جو منصب صحابیت کا۔ صحابیت سے خارج کوئی نہیں ہوتا فتح مکہ کے بعد بھی، لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں میں 7 ہجری میں عمرہ قضا کے موقع کے اوپر اسلام کو قبول کر چکا تھا جب نبی کریم عمرہ قضا کرنے آئے تھے۔ ہاں علل اعلان میں نے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، اور اس کے بعد میں نے کتابت وحی کی، اگرچہ میں اسلام عمرہ قضا کے موقع پہ قبول کر چکا تھا۔ اور آپ مجھے بتلائیے اولیاء اللہ کی ادب اور اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے، داستانیں سنانے والے، آؤ میں تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت معاویہ کی ایک شان بیان کرتا ہوں جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1730، مسلم، پوری دنیا کی حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اٹھاؤ آپ مجھے بتلائیں، ہم ترکی جاتے ہیں میوزیم کے اندر، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ کشمیر کے اندر ایک جگہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ لائنیں لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ اولیاء اللہ کا احترام کا درس دینے والے ان مقدسات اور متبرکات کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ حضرت معاویہ وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بال کٹوانا چاہتے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے بال کون محفوظ کرے؟ معاویہ کو بلایا جائے، معاویہ میرے بالوں کو حاصل کرے۔
حضرت معاویہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے. حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مروہ کے مقام پہ بالوں کو کاٹا اور کسی کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کیا، کہ نبی کریم نے تحفتاً حضرت معاویہ کو اپنے بال عنایت کیے. حضرت معاویہ نے نبی کریم کے ناخنوں کو کاٹا، ان کو اپنے پاس سنبھال لیا، اور جب فوت ہونے لگے وصیت کی اللہ کی قسم بیمار پڑ گیا ہوں، اس دن کے لیے میں نے یہ 2 تحفے اپنے نبی کے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. جب میں مر جاؤں مجھے کفن دینا تو اس کرتے میں دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت کیا تھا. تم متبرکات کا درس دینے والے ہو، تم یہ تبرک نبی کریم نے معاویہ کو دیا ہے. میرے بال بھی لے جاؤ، میرے ناخن بھی لے جاؤ، میرے کرتا بھی لے جاؤ. اور حضرت معاویہ اپنے فوت ہونے وقت وصیت کرتے ہیں مجھے یہ کرتا پہنایا جائے، میرے منہ کے اوپر نبی کے بال رکھے جائیں، میرے چہرے کے اوپر نبی کے ناخن رکھے جائیں. اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو، میں اللہ کو جواب دوں گا تیرے نبی کی نشانیاں لے کے آئے. نبی نے آپ بتلائیے، آپ ایک منہ مبارک کے لیے لائنیں لگاتے ہو، آپ کیسے توہین کرتے ہو حضرت معاویہ کی؟ آپ روافض کا ہراول دستہ بن چکے ہو. دکھ اور افسوس کی بات ہے ایسے اہل سنت کے اندر لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت معاویہ وہ راستہ ہے، وہ بند ہے، وہ دروازے ہیں جس کو توڑ کے یہ اہل سنت کے ذریعے توڑتے اہل سنت کے ذریعے ہیں کہ بعد اہل سنت ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. من گڑت روایات، جھوٹے واقعات کی برمار تاریخ کے اندر ایسے راوی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. واقعہ کربلا کے 40 سال بعد پیدا ہونے والا، جنگ صفین کے 100 سال بعد پیدا ہونے والا، جنگ صفین اور جنگ جبل کی ترتیبات بیان کر رہا ہے. امام غیب سے ملاقات کر کے جی ملا، نعوذ باللہ. یہ اس طرح کی باتوں سے کیا کسی کا مقام کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتلائیے یہ کیا، یہ واردات طریقہ پتہ کیا؟ ایک صحابی کو مشکوک، اہل سنت ایک کو مان لیں، صرف ایک کو. جب ایک کو مان لیا تم ان کے ساتھ اپنی طرف سے بڑا اچھا معاملہ کرتے ہو. چلو یار امیر معاویہ کے بارے میں ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. کیا ان کی زبانیں امیر معاویہ تک رہتی ہیں؟ ایمانداری سے بتلاؤ. اللہ کی قسم ان کی زبانوں سے نہ ابو بکر محفوظ ہے، نہ عمر محفوظ ہے، نہ عائشہ محفوظ ہے، نہ حفصہ محفوظ ہے. ان کی زبانوں سے کون محفوظ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ. آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں نا. مطالعہ یا علم یا اہل سنت نے یہ مسائل بیان ہی کیے ہوں. یہ تو قدرتی سیرت علی کے اندر باب آیا تو آپ کے سامنے رکھ لوں. نبی کی ساری بیویوں میں سے سب سے زیادہ حق مہر کس کا تھا؟ حضرت معاویہ کی بہن کا تھا، سب سے زیادہ. کبھی پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں رکھا نبی کریم نے؟ پتہ ہے کیوں رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری برادری کی ہے، یہ میرے کنبے کی ہے، یہ میرے قبیلے کی ہے، یہ قریشی ہے، اس کا مہر عام عورتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. حضرت معاویہ کی سبھی بہن ہے، نکاح اور عظمت پتہ ہی نہیں. حضرت ام حبیبہ ہجرت کر کے گئی ہیں حبشہ میں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں پتہ. حضرت معاویہ کی سبھی بہن ہجرت حبشہ کی ہے. اور نبی کریم سے نکاح کس نے کیا بتلائیے؟ کسی طالب علم کو پتہ ہے؟ نبی کریم سے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کس نے کروایا؟ نجاشی نے، بادشاہ حبشہ نے. جب پیغام بھیجا کہ میں ام حبیبہ یہاں پہ رہتی، میں آپ کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر قبول کی. آپ بتلائیے حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ وہ بیٹی ہیں، یہ اتنی عظیم بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے والد کی پرواہ نہیں کی، ہجرت کر لی. ابو سفیان تھے اس وقت مکے کے رئیس، وہ تھے، ہجرت کر لی، اپنے والد کو چھوڑا. پھر نبی کریم کی زوجہ بنی. صلح حدیبیہ کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان آئے. بیٹی کے گھر بندہ جب آتا ہے باپ کے اندر محبت آئی جاتی ہے، پدرانہ شفقت آئی جاتی ہے. وہ تیزی سے آگے بڑھے، گلے لگایا اور بیٹھنے لگے. گلے لگایا، بیٹی ملی، احترام میں آگے بڑھی،
گلے ملی، بیٹھنے لگے، فٹافٹ بیٹی نے چادر کو سمیٹ دیا، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اس کے اوپر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ اتنے عظمت والے نقوش، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ ہم یہ بکواس نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے اندر حکومت کو بھی چاہیے کہ توہین صحابہ کے اوپر بھی قانون سازی سخت کرے، اور ہم سے ساتھ میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین اہل بیت بھی کہا کریں۔ آپ بتلائیے ایمانداری سے، کیا کوئی اہل سنت جو امیر معاویہ کا دفاع کر رہا ہو وہ علی کی توہین کا سوچ بھی سکتا ہے؟ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی کا بغض اور ایمان ایک دل میں کٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک کلاس کے لوگوں کی آپس میں سیاسی اختلافات کو پیش امت کے اوپر ایسے کرتے ہیں۔ جائیے، میں اہل حدیث ہونے کے ناطے، اہل سنت کا کہ ایک عام طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو کہتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، علی کا بغض اور ایمان ایک دل میں اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو علی سے بغض کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری بات، تمہاری بات تک یہاں تک ملتی ہے، تم آگے نہیں چلتے ہمارے ساتھ۔ ہم تو تمہارے ساتھ آگے کہ اہل بیت کا بغض رکھنے والا، اس کے دل میں ایمان نہیں، اگلی بات بھی تو ملاؤ ہمارے ساتھ۔ صحابہ کا بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، یہاں پہ نہیں آؤ گے۔ آؤ، میں کہتا ہوں اختلاف ختم کر دیے جائیں، حضرت علی کا بغض رکھنے والا ہماری نظر میں مومن نہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ، صحابہ کا بغض رکھنے والا بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم امت میں سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں آتے؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنی ہستیاں تھیں ان کو مشکوک بنا دیا، جتنی عظیم ہستیاں، نبی کے 2 سسر نہیں بلکہ 3 سسر، ابو بکر بھی سسر، عمر بھی سسر، ابو سفیان بھی سسر، یہ تینوں ہی برے، یہ نبی کے قریب ترین کے رشتے ہیں۔ نبی کے نعوذ باللہ 3 سسر برے، نبی کی 3 نعوذ باللہ بیویاں بری، نبی کے داماد برے۔ یہ کس طرح کا رسول اور پیغمبر تم معاشرے کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو صرف توہین صحابہ نہیں، تم توہین رسول بھی کرتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے الخبیثات للخبیثین، پاک عورتیں نبیوں کی بیویاں ہوتی ہیں۔ جائیے، انہوں نے گندا فلسفہ معاشرے کے اندر پھیلایا ہوا ہے کہ لوط اور لو کی بیویاں بھی تو تھیں، نبی کی بیویاں نعوذ باللہ ایسی ہو سکتی ہیں۔ اٹھائیے کتابیں، اللہ کی قسم اجماع امت نہیں ہے، اجماع انسانیت ہے، امت نہیں، اجماع انسانیت ہے۔ نبی کی بیوی مشرکہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی مشرکہ تو ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کیسے عقیدے بنا لی؟ یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ تم براہ راست اگر صحابہ کو اٹیک کرو گے تو یہ اچھا جی جنگ ہوئی تھی، آپ بتلائیے، جنگ صفین کے پہلے آپ نے جنگ جمل سنی؟ کیا حضرت علی جنگ جمل سے راضی تھے؟ اللہ کی قسم افسوس کرتے رہے، کاش میں آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ امی عائشہ راضی تھی، افسوس کرتی رہی، کاش میں گھر سے نہ نکلی ہوتی۔ حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت پہ حضرت علی خوش تھے؟ نہیں۔ اسی طرح جنگ صفین کے اندر صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کی قسم مقتولین کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت علی نے کہا تھا یہ قاتل اور مقتول، جتنے بھی مقتول ہیں ان میں سے کوئی کسی نے قتل کیا یا مقتول ہو گیا، کٹھے لشکر میں تھے، یہ دونوں جنتی ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے تم نے حضرت علی کی بھی نہیں ماننی۔ جنگ صفین کے اندر ذی الحجہ کے ایام میں مار کے جھڑپیں شروع ہوئی، لیکن یہ جھڑپیں ٹولیوں کی شکل میں تھی، گروہوں کی شکل میں، چند چند۔ کیوں یہ گروہوں کی شکل میں اتنی دیر جنگ پینڈ رہی؟ اور سارے من گھڑت تعداد و شمار ہیں، سب جھوٹ کے پر مبنی ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے رکھا جنگ جمل میں اصل مقتولین کی تعداد 1000 سے کم ہے، اسی طرح جنگ صفین میں بھی اصل مقتولین کی تعداد 10,000 سے کم ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹ بولا جاتا ہے 70 ہزار مٹ گئے، 70 ہزار شہید ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ حضرت علی کے لشکر کی کل تعداد، حضرت علی کے لشکر کی کل تعداد 50,000 تھی، حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی کل تعداد 70,000 تھی، کل تعداد۔ تم کہتے ہو جی آپس میں مارکا ہوا 70,000 شہید ہو گئے، 3 دن کا مارکا۔ ہر تاریخ کی کتاب میں جائیے،
ایک دن کے مارکے میں میکسیمم کسی بھی مارکے میں جو شہیدوں کی تعداد تھی وہ یرموک کی تھی، اور کتنے شہید ہوئے تھے؟ 8500۔ ان 3 دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ کہاں پہ آئے یہ من گڑت باتیں، یہ قصے اور کہانی ہیں۔ 3 دن جنگ ہوئی ہے اصل، اس سے قبل مار کے ہوتے رہے۔ کیوں ہوتے رہے چھوٹے؟ پہلے دن جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ فریقین جنگ کرنا نہیں سے چاہتے۔ قاتلین عثمان، اور یہ بھی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے حضرت، یہ اگرچہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اجتہاد تھا طلحہ زبیر امی عائشہ کا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا، لیکن کیا یہ اجتہاد بالکل ہی بے وزن تھا؟ ہم حضرت علی کو صاحب مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، اس موقف کے اوپر ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں کہ ان کا اجتہاد اولا تھا، لیکن کیا دوسرے اجتہاد اور موقف میں جان ہی نہیں تھی؟ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے سلطان ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ان کو ان کے دارالخلافے میں شہید کیا جائے اور 3000 سے زائد قاتلین دندناتے پھرے اور ان سے بدلہ نہ لیا جائے؟ یہ موقف کمزور نہیں ہے۔ اگر تو اجتہادی طور پہ حضرت علی کی رائے کو اولا مانتے ہیں اہل سنت، لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے ہی نہیں سرے سے کہ اس رائے میں وزن نہیں تھا۔ اگر اس رائے میں وزن نہ ہوتا تو صحابہ 2 جماعتوں میں تقسیم نہ ہوتے، رائے میں وزن تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کی قمیض کو لہرا کر خطاب کیا تھا، یہ خون میں ڈوبی ہوئی قمیض اس خلیفہ مظلوم کی ہے جس کے اوپر بیعت رضوان ہوئی۔ لشکر کو تیار کیا، آمنے سامنے لشکر ہے، پورا دن حجہ گزر گیا، جڑپنی بھی کیوں؟ صلح کی بات چل رہی ہے۔ جس طرح جنگ جمل کے اندر سپاہیوں نے جو قاتلین عثمان تھے انہوں نے فتنہ ڈولا، اسی طرح اس کے اندر بھی صفین کے اندر بھی ان کی خواہش تھی کہ جب تک ایک لشکر بالکل فنا نہ ہو جائے لڑائی اور جنگ جاری رہے۔ محرم آ گیا، محرم کے اندر بھی جنگ نہ ہوئی۔ جس دن محرم ختم ہوا حضرت علی نے اعلان کیا آج بدھ کا منگل کی رات ہے، بدھ شروع ہونے والی ہے، کل عام جنگ ہوگی، معاویہ کو پیغام پہنچا دو۔ اس سے قبل ایک واقعہ دونوں کی حسن نیت کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ اور من گڑت اس واقعات میں اتنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر صفین پہ پہلے پہنچا، جائیے کوئی تاریخ کی کتاب اس بات کو جھٹلا کر دکھا دے، کوئی صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر پہلے پہنچا، پانی کے چشمے کے اوپر پہلے قبضہ کیا، پانی کے کنویں کے اوپر پہلے آئے۔ حضرت علی کا لشکر جب وہاں پہ پہنچتا ہے، اونچی نیچی غیر ہموار زمین ہے، پانی کے چشمے میں حضرت امیر معاویہ کا قبضہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اشد بن قیس کو حضرت علی نے کہا جاؤ معاویہ کو ہمارے لیے بھی پانی کے لیے راستہ کھولے۔ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت امیر معاویہ مطالبہ کر رہے ہیں علی آپ کے لشکر میں جتنے قاتلین عثمان ہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ امیر معاویہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ امیر معاویہ پیغام بھیج رہے ہیں بار بار، معاویہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے دیکھ تو صحیح، تیرے ساتھ مل کے سارے قاتلین کو نہ پکڑا، نہ گرفتار کیا، نہ قتل کیا، پھر مجھ سے گلہ کری۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، حضرت علی کا پیغام حضرت امیر معاویہ کو ملا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں پانی کو خالی کر دو، آدھا میرے لشکر کا آدھا، یہ فریقین ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا علی درست کہتا ہے، اللہ کی قسم میں مسلمانوں سے پانی نہیں روک سکتا، خود پانی دیا، جھوٹ بولتے ہو، پانی کے لیے جنگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے خود پانی کے لیے۔ اور سنو، اٹھاؤ، اللہ کی قسم جو شام کے مقتولین ہوتے تھے ان کو مسلمان اکٹھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی، افسوس کیا جاتا تھا ان 3 دنوں کے اندر 8 سے 10,000 میکسیمم تعداد بھی لگا لی جائے، ان 3 دنوں میں 8 سے 10,000 جب مسلمانوں کے عظیم ترین لوگ کٹ رہے تھے، پھر صلح کی خواہش آئی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ کام درست نہیں ہو رہا۔ حضرت علی لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جو بندہ آج کے بعد میرے خلاف تلوار اٹھانے سے رک جائے اس کو آزاد کر دو۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کسی کو رسی سے نہیں باندھنا، کوئی قیدی آ رہا ہے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ یہ جنگ ہے، کنہوں نے پھیلائی ہے فتنے کی؟ فتنہ کا اسباب آپ پڑھتے نہیں ہیں، فتنے کا سبب تو وہ قاتلین عثمان ہے جس کی وجہ سے امت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی
اور صحابہ میں دو اجتہادی گروہ بن گئے. اب ان دونوں کی اجتہادی اختلافات اور سیاسی اختلافات کو ہم یہ بنا لیں اس سے دین بدل گیا. آپ بتلائیے اگر جنگ جمل کو، صفین کو، کربلا کو جائیے، اس تاریخ کو بھی اگر اٹھا کے مٹا دیجیے، سوچیے یہ تاریخ ہے ہی نہیں یا وقوع پذیر نہیں ہوئی، اللہ کی قسم دین پھر بھی مکمل ہے. یہ کہاں سے تم نے فلسفہ گڑھا؟ دین تو اسی دن مکمل ہو گیا جس دن نبی کریم نے کہہ دیا کہ آج کے دن دین اسلام مکمل کر دیا گیا. یہ تم تاریخ کے واقعات سے اسلام کو بدلنا چاہتے ہو؟ اسلام کی ایک جز، اسلام کی ایک، میں کہتا ہوں جز کا بھی ایک رتی برابر، ایک رائی برابر چیز بھی تاریخ کے واقعات سے بدلنے والی نہیں ہے. لیکن تم تاریخ کے آڑ لے کے پورا دین سمیٹنا چاہتے ہو، تم پورے دین کو لپیٹنا چاہتے ہو تاریخ کی آڑ لے کر. واقعہ میں کہتا ہوں بالفرض تمہاری بات مان لی جائے، یہ ہوا، دین کے اندر فرق کیسے آیا بتلاؤ. دین کو تم نے تبدیل اس آڑ میں کیا، صحابہ کو مجروح کیا جائے، صحابہ کی کردار کشی کی جائے. اللہ کی قسم اس عقیدے کو لے کے جاؤ کہ صحابہ آپس میں جو مرضی معاملہ کرے، ان کا سٹیٹس ایک ہے. اور یہ بھی بات جھوٹ ہے، یہ بھی بات میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی قسم، یہ سب جھوٹ پھیلایا ہوا ہے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کروایا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی پہ لعن طعن کروایا کرتے تھے. نعوذ باللہ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ ہمیشہ حضرت علی کا نام احترام سے لیتے رہے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رو رو کے ان کو یاد کرتے رہے ہیں. اور حضرت علی کے لشکر کے اندر دو بندوں نے حضرت امیر معاویہ پہ طعن کیا، حضرت علی نے خود روکا. خبردار، آج کے بعد اس صحابی رسول کے بارے میں کسی نے زبان درازی کی، خود روکنے والے ہیں. یہ باتیں گڑی ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ علی کے لشکری ان کو گالیاں نکالتے تھے. یہ تربیت تھی صحابہ کی؟ یہ تم نے کردار کشی کی ہے. ہر چیز اگر بالفرض آپس میں صحابہ کو کوئی اختلاف تھا بھی، وہ ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نصیحت ہے، جو کوئی بندہ میری امت میں سے کسی صحابی کو برا بلا کہے، کسی کو طعن و تشنیع کرے، اس کے اوپر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی، اس کے رسولوں کی، فرشتوں کی، جمیع مخلوقات کی. اب یہ حدیث آ جانے کے بعد بھی تم اپنا عقیدہ نہ بدلو تو پھر انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ جنگ صفین کے اندر جو واقعات آگے پیش آئے اور تحکیم کا جو معاملہ آیا، اس والے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے آئندہ آنے والے خطبات میں، اور کوشش یہ کریں گے کہ رمضان سے قبل اس موضوع کو وائنڈ اپ کیا جائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دن شب معراج کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سی محافل اور بہت سی ایسی باتیں منعقد کی گئی جس کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے، اس کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ان میں سے بعض پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں ہے. جس طرح منکرین حدیث نے معاشرے میں یہ فلسفہ
پھیلایا ہوا ہے کہ نبی کریم کو خواب آیا تھا. یہ جھوٹ ہے. اگر یہ خواب آیا ہو تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی اچنبے اور اچوبے کی کوئی بات ہی نہیں. ابو جہل اس نے نبی کریم کی معراج کا انکار کیا, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار آپ لوگ معراج کا انکار کرتے ہو. اور بھائیو اور میرے دیوبندی اور بریلوی بھائیو, اپنے ذہنوں کو کھولو. ہمارا جو آپ کے ساتھ اختلاف ہے اس کو سمجھو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین دے کے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زیادہ خیر خواہ ہے. آپ کا پیر آپ کا خیر خواہ اتنا نہیں ہو سکتا. آپ کا مولوی اتنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا نبی کریم آپ کے لیے خیر خواہ ہے. آپ نے کہاں سے یہ بات گاڑ لی کہ میرے مولوی نے مجھے نیکی کا ایک ایسا عمل بتلایا ہے جو نعوذ باللہ نبی چھپا کے چلے گئے. اور میرے بھائیوں اور میرے بریلوی دوستوں, اس بات کو سمجھو. کیا تمہارا مولوی نبی کریم سے زیادہ تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ یہ تمہیں کیا پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں دین کے اندر. دین کے اندر صرف میں دین کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی کا عمل ہوتا, یہ شارع کے لیے ہوتا ہے, یہ شارع کے لیے ہوتا ہے. دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا یہ کس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے؟ بتائیے. جمعے کو افضل کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیر اور جمعرات کا روزہ افضل کیوں ہے؟ نبی کریم نے رکھا. آپ اور میں, ہم میں سے کوئی امتی اٹھے اور کہ یہ دن اہم ہے اور یہ دن دین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس دن کی عبادت بہت اہم ہے. اللہ کی قسم وہ شریعت سازی کر رہا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. یہ حق اگر اللہ نے دیا تو صرف نبی کریم کو دیا ہے کہ وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نبی کریم نے بتلانا تھا یہ دن اہم ہے, اس دن کی عبادت اہم ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور لوگوں تم یہ کیا باتیں معاشرے کے اندر میرے بھائیوں آپ نے پھیلا دی ہے. نبی کریم چوری چوری نعوذ باللہ چپکے چپکے اٹھے, چپکے چپکے اٹھے نعوذ باللہ, چپکے چپکے ساری رات عبادت کی, چپکے چپکے آ کے سو گئے. حضرت عائشہ کو بھی نہ پتہ لگنے دیا, پوری امت کو پتہ نہ لگنے دیا, کسی کو پتہ نہ لگ جائے میں اکیلا نعوذ باللہ عبادت کروں. اور بھائیو یہ نبوت کا منصب ہے, یہ رسالت کا منصب ہے. رسول آتا اس کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی کریم اللہ کی قسم چاہتے ہیں پوری دنیا جنت میں چلی جائے. نبی کریم نیکی کا کوئی کام چھپا کے چلے گئے دنیا سے. جو کام تم نیکی کا سمجھ کے ایجاد کرو گے تم شریعت سازی کر رہے ہو. تمہارا اختلاف یہ ہے, ہم معراج کا انکار نہیں کرے. معراج کا انکار تو ابو جہل نے کیا, اور نہ کہتے ہیں جی یہ جو اہل حدیث دیوبندی ہوتے ہیں نا یہ معراج سے جلتے ہیں. معراج سے جلنے والا تو کفر کی سرحدوں پہ پہنچ جاتا ہے. معراج رسول کو تو ہم نے بیان کیا. ہم میں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم روح کے ساتھ بھی جسم کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں. تم نے تو کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں کہ خواب آیا تھا. معراج کے حقیقی قائل تو ہم ہیں. یہ تمہاری تو سٹوریاں, ہم تو تمہیں یہ بات بتلاتے ہیں, ہم تو تمہیں برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ سمجھاتے ہیں. آؤ بھائیو کہاں پہ بٹکے ہوئے ہو؟ نبی کی ملاقات دیگر انبیاء سے کہاں پہ ہوئی؟ آپ بتلائیے. آسمانوں پہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو انبیاء کی برزخی زندگی کہاں پہ ہے؟ اس کا مطلب ہے برزخ کی ایک زندگی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے لیے, ہر دنیا سے چلے جانے والے کے لیے ایک سپیس اور مقام بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ برزخ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ وہاں سے اس دنیا میں نہیں آ سکتا, اس دنیا کا وہاں نہیں جا سکتا. یہ نبی کریم کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے تمام سفروں کو طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء سے کہاں پہ ہوئی ہے؟ آپ بتلائیے. آسمانوں پہ ہوئی ہے. تو انبیاء کی برزخی زندگی آسمانوں پہ گزر رہی ہے. یہ عقیدہ تو واضح ہے, یہ سارے دلائل تو ہمارے حق میں. تو میرے بھائیوں ہمارا اصل اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہے, اول تو یہ تریخ ہے نہیں, اور فقہ روایات کے مطابق جو سب سے صحیح تریخ ہے نا وہ بھی سن لیجیے. اگر تریخ کی بات, اول تو نبی کریم نے اگر اس دن عبادت کرنا مسلمان امتیوں کے لیے مفید ہوتا تو نبی کریم اللہ کی قسم کوئی بات چھپا کے نہیں گئے. نبی کریم نے صحابہ کے سامنے گواہی دی ہے, کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا. اگر پورا دین پہنچ گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ہمیں 27 رجب کی عبادت نہیں تھی بتائی. آج کے مولوی کو پتہ لگی 27 رجب کا روزہ رکھنا بڑا اچھا ہے, 27 رجب کی عبادت کرنا بڑا اچھا ہے. یہ آج کے مولوی کو اطلاع مل گئی ہے
نبی کریم کو نے اطلاع نہیں دی. اور حقیقت بات ہے، حقیقت اگر حساب کا بھی آپ تجزیہ کریں تو معراج کی رات جو بنتی ہے وہ 27 رمضان کے قریب بنتی ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر دن کی کوئی امپورٹنس ہو دین کے اندر اور اس دن کی کوئی عبادت کی اہمیت ہو تو کیا نبی کریم بتا کے نہ جائیں؟ بھائیو یہ اختلاف ہے، یہ ہمارا آپ کا اختلاف ہے. اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو برے صغیر کے اندر آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر جمعرات کو برے صغیر میں مردے آتے جاتے ہیں، روحیں آتی جاتی ہیں، پوری دنیا میں اور کہیں نہیں آتی جاتی، صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ادھر آتی جاتی اور کہیں نہیں آتی جاتی. اور بھائیو سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت شہید یاسین کے الفاظ کہہ رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش اللہ مجھے ایک بار جانے دے دنیا میں ایک مرتبہ، میں اپنی قوم کو بتلاؤں آپ نے میری کتنی عمدہ مہمانی کی ہے. شہید جس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہید اللہ کے ہاتھ زندہ ہے، اور شہید کو اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ کو، وہ زندہ ہے، اس کو اللہ آنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور ایک عام مسلمان کی روح ہر جمعرات گھر آ جاتی ہے کہ نان دیے جائیں، فلاں دیا جائے. اور بھائیو یہ باتیں اللہ کی قسم نہ نبی کریم سے ثابت ہیں نہ صحابہ سے ثابت ہیں. دین کا وہی کام صرف ثواب کے قابل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون